اللہ کے بابرکت اسم پاک سے اپنے کلام کی ابتدا کرتا ہوں جو خالق کائنات وارض و سماوات ہے۔ درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو مالک ارض و سماوات ہے۔ بعد ازاں اسلامک بایوگرافی اور ہسٹری کے تمام معزز ناظرین کی خدمت میں میرا محبت و برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، میرا آج کا موضوع قوم سبا پر عذاب الہی کیوں آیا۔ معزز ناظرین کرام، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے اصول پر بنائی ہے۔ یہاں کا ملنا بھی آزمائش اور کھونا بھی امتحان۔ جب کسی قوم پر خوشحالی آتی ہے تو اس کے ساتھ ہی وہاں کے لوگ مال و دولت کے نشے میں مست ہو جاتے ہیں۔ آرام طلبی، عیش پرستی، خدا کی یاد سے غفلت اور دنیا کو حقیقت سمجھ لینا وہ چند مراحل ہیں جو خوشحال اقوام میں پائے جاتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ لوگ خود کو عقل کل کا مالک سمجھ لیتے ہیں۔ ان سب کا نتیجہ مادہ پرستی، بے ایمانی، ہوس اور ناشکری کی شکل میں نکلتا ہے۔ اس اخلاقی انحطاط کے نتیجے میں یا تو اللہ کی جانب سے کوئی قدرتی آفت مسلط کر کے اس قوم کی ناک رگڑ سی جاتی ہے، یا پھر کوئی دوسری قوم اس پر قبضہ کر کے اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ ایسا ہی کچھ قوم سبا کے ساتھ ہوا۔ قوم سبا عرب کا جنوب مغربی علاقہ تھا اور یہی علاقہ آج کل یمن کا علاقہ کہلاتا ہے۔ سبا دراصل سبا ایک شخص کا نام تھا جس کے 10 بیٹے تھے۔ بعد میں یہی 10 قبیلے بن گئے۔ انہی میں سے 4 بیٹے اپنے خاندان سمیت شام کی طرف منتقل ہو گئے تھے۔ اس قوم کے عروج و زوال کا زمانہ کئی صدیوں پر محیط ہے۔ ایک زمانہ تھا جب تہذیب و تمدن کے لحاظ سے اسی قوم کا طوطی بولتا تھا اور روم اور ایران کی تہذیبیں ان کے سامنے ہیچ تھی۔ زراعت و تجارت کے میدان میں ان لوگوں نے خوب ترقی کی۔ ان لوگوں کا آب پاشی کا نظام نہایت عمدہ تھا۔ اس علاقے کے 2 طرف پہاڑی سلسلے تھے۔ جگہ جگہ ان لوگوں سے بارش کا پانی روکنے اور ذخیرہ رکھنے کے لیے بند بنا رکھے تھے، اور ان کا دارالخلافہ معارب تھا، اور سب سے اعلیٰ اور بڑا عظیم الشان بند بھی اسی جگہ تعمیر کیا گیا تھا جو سد بارب کے نام سے مشہور تھا۔ ان کے علاقے کے دونوں طرف پہاڑوں کے دامن میں باغات کا سینکڑوں میلوں میں پھیلا ہوا سلسلہ موجود تھا، اور انسان کو یوں معلوم ہوتا تھا کہ جس جگہ وہ کھڑا ہے اس کے دونوں طرف باغات ہی باغات ہیں۔ بارشوں کے لحاظ سے یہ علاقہ کچھ اتنا زرخیز نہیں تھا، مگر ان لوگوں کے نظام آبپاشی کی عمدگی کی وجہ سے ملک کے اندر 300 مربع میل کا علاقہ جنت نظیر بن گیا تھا، جس میں انواع و اقسام کے پھلوں کی درخت بھی تھے جن کے خوشبو سے یہ پوری سرزمین معطر بن گئی تھی، اور کھیتی بھی خوب پیدا ہوتی تھی۔ اندرون ملک بخورات، دار چینی اور کھجور کے نہایت بلند و باند درختوں کے جنگل تھے، اور ان سے میٹھی میٹھی خوشبو تمام فضا کو خوشبودار بنا دیتی تھی، اور جب ہوا چلتی تو اس خوشبو سے سب لوگ لطف اندوز ہوتے تھے۔ اسی علاقے کو اللہ تعالیٰ نے بلدۃ طیبۃ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا، یعنی سرسبزی، زرخیزی، فضا کا خوشبو سے ہر وقت معمور رہنا، موسم اور آب و ہوا میں اعتدال، رزق کی فراوانی اور سامان عیش و عشرت کی بہتات۔ یہ وہ نعمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی تھی۔ معارب کے ایک پہاڑی علاقے میں گنجان درختوں کے درمیان حکمرانوں کے محلات واقع تھے۔ غرض کی اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں کی بارش کر رکھی تھی۔ پھر جب یہ قوم اپنی خوشحالی میں ہی مست ہو کر رہ گئی اور دنیا کے مال و دولت اور اس کی دل فریبیوں میں مستغرق ہو کر اپنے منعم حقیقی کو یکسر بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف 13 انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ لیکن ہر بدمست قوم کی طرح انہوں نے بھی یہی سمجھا
کہ ان کی اس معاشی ترقی اور زرعی ترقی کا اصل سبب تو ہمارا اپنا نظام آب پاشی یا ہماری اپنی ذہانت اور محنت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا کیا دخل؟ تو انہوں نے انبیاء کی دعوت کو رد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سنبھلنے کی کافی مہلت دی، لیکن انہوں نے اس سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھایا، تو آخر کار ان پر اللہ کی گرفت کا وقت آ گیا۔ ان کا سب سے بڑا اور عالی شان بند معارب میں تھا، جس میں بہت سے لوہے کے دروازے لگے ہوئے تھے، جنہیں بوقت ضرورت اٹھا لیا جاتا اور پانی چھوڑ دیا جاتا۔ ان دروازوں کا دوسرا بڑا فائدہ یہ تھا کہ وہ جس طرح چاہتے پانی کا رخ موڑ لیتے اور نہروں کے ذریعے قابل کاشت زمین کو سیراب کر لیتے تھے۔ اسی بند میں نیچے رکھنے پڑنے شروع ہو گئے، اوپر سے اللہ تعالیٰ نے زوردار بارش برسا دی اور پانی اس قدر وافر مقدار میں جمع ہوا جس نے اس بند کو توڑ پھوڑ دیا۔ اس کے پانی میں اتنی فراوانی اور بہاؤ میں اتنی شدت تھی جس سے باقی بند بھی از خود ٹوٹتے چلے گئے، اور یہ سارا قابل کاشت علاقہ زیر آب ہو گیا، جس سے فصلیں اور کھیتیاں سب کچھ گل سڑ کر تباہ و برباد ہو گئیں۔ جب کچھ مدت بعد زمین خشک ہوئی تو پورے آب پاشی کے نظام کی تباہی کے باعث اس سرزمین میں کوئی چیز بھی بار آور نہ ہو سکی، اور اب وہی سرزمین جو سونا اگلا کرتی تھی، اس سرزمین پر جھاڑ جھنکھار، خاردار پودے، ٹوہر کے درخت اور اسی قبیل کے دوسری چیزیں از خود پیدا ہو گئیں، جنہیں اکھاڑے بغیر نئی فصل کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور یہ خاصا محنت طلب کام تھا۔ اور اگر کوئی کھانے کی چیز وہاں اگی تو وہ چند بیروں کے درخت تھے جن سے وہ کسی حد تک اپنا پیٹ بھر سکتے تھے۔ یہ تھا ان کی زرعی ترقی کا حشر، جس پر وہ اس قدر پھولے نہیں سماتے تھے۔ یہ سزا کچھ قوم سبا ہی سے مختص نہ تھی، بلکہ جو قوم بھی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد اپنے محسن حقیقی کو بھول جاتی ہے اور اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے سرتابی کی راہ اختیار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ وہ اس قوم کو ایسے ہی انجام سے دوچار کر دیتا ہے۔ ان کی ترقی اور خوشحالی کی دوسری وجہ ان کا تجارتی نظام تھا۔ ایسی سرزمین جسے ہم نے برکت دے رکھی ہے کہ الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ان دنوں یہ 4 ماہ سفر تھا، اور اس تجارتی شاہراہ کو اللہ تعالیٰ نے امام مبین کے الفاظ سے تعبیر فرمایا۔ اسی تجارتی شاہراہ پر قریش کے تجارتی قافلے مکہ سے شام تک سفر کیا کرتے تھے۔ یہ تجارتی شاہراہ اس لحاظ سے تھی کہ برلب سڑک اور نزدیک آبادیاں موجود تھی جہاں مسافروں کو کھانا پانی مل سکتا تھا۔ ایک بستی پر انسان پہنچ جائے تو اگلی بستی سامنے نظر آنے لگتی تھی۔ اس شاہراہ کی بڑی خوبی یہ تھی کہ کوئی شخص جس وقت بھی آرام کرنا چاہتا تو وہ کر سکتا تھا، اور آرام کرنے کے لیے اگلی منزل اس کے قریب ہی ہوتی تھی۔ پھر چونکہ اس شاہراہ پر بکثرت آمد و رفت رہتی تھی، اس لیے لوٹ مار کا بھی اس پر اتنا خطرہ نہیں ہوتا تھا جتنا کہ عرب کے دوسرے علاقوں میں تھا۔ اس لحاظ سے ان کا یہ تجارتی سفر دوسرے علاقوں کی نسبت بہت آسان بھی تھا اور پرامن بھی۔ جب ان لوگوں کی زرعی معیشت تباہ ہو گئی تو یہی چیز ان کی تجارتی ترقی کی تباہی کا باعث بن گئی۔ جب اپنے مال کی پیداوار ہی ختم ہو جائے تو پھر تجارت کیسی؟ اگر بیرون ملک کی چیزیں ہی خریدی جائیں اور بیرون ملک ہی بیچی جائیں تو اس سے آخر کتنا منافع ہو سکتا ہے؟ اور اس کا دوسرا نتیجہ یہ ہوا وہ کثیر آبادیاں جو شاہراہ کے کنارے آباد تھی وہاں سے اٹھ کر دوسرے مقامات کی طرف چلی گئی، کیونکہ ان کی معیشت کا انحصار بھی زیادہ تر انہی تجارتی قافلے کی اشیاء خوردنی کے خرید و فروخت پر تھا۔ اسی طرح سبا کی تمام نو آبادیاں تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ اس واقعے سے یہ عبرت ملتی ہے کہ اللہ پاک کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ رب تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔
تھی۔ مفہوم ترجمہ: تم میرا شکر ادا کرو، میں تمہیں مزید نعمتوں سے نوازوں گا، اور میری ناشکری نہ کرنا ورنہ جان لو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ معزز ناظرین کرام، اللہ کا بندے کو نوازنا اور محروم کرنا دونوں ہی آزمائش کے طریقے ہیں۔ خوشحالی میں انسان خود کو عقل مند سمجھ بیٹھتا ہے۔ بندے کی ناشکری پر اللہ چاہے تو دنیا میں حساب چکا دے یا صرف آخرت میں۔ قوم کی اجتماعی ناشکری کا حساب دنیا ہی میں چکا دیا جاتا ہے۔ قوم کی بربادی کی خاطر یا تو اسے یکسر ختم کر دیا جاتا ہے یا کسی دوسری قوم کو اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اپنے موضوع کے اختتام پر رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے پاک پروردگار عالم، ہمیں اپنی نعمتوں کے شکر کی توفیق عطا فرما، ناشکری سے بچا، دنیا میں ایمان کے ساتھ رکھ اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ